یار مہربانی کرو، آئے دن طلاق کے مسئلے حد ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، بنتی نہیں بیوی سے، شرم نہیں آتی؟ اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے منہ چلا دیا، اور جب یہ بات بیوی کے کان تک پہنچتی تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے لیے پانی لے کے کھڑی ہوگی؟ گھروں کے حالات بہتر کرو، فرمایا گیا جن گھروں کے اندر بیویاں اچھی ہوتی ہیں وہ گھر دنیا میں جنت ہوا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جنت ہوا کرتے ہیں۔ وہ مت بولو جو بیوی سے ڈرا کرتے ہو، ہاں پرواہ نہیں ہے، جس گھر میں بیوی اچھی ہوتی ہے وہ گھر کیسے ہوتے ہیں؟ جنت۔ گھروں کے حالات بہتر کرو، مہربانی کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ میرے نبی کی زندگی دیکھو، بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ بتا دوں خیریت ہے؟ جی جی جی۔ ابھی آپ کو بریلی والے مفتی صاحب کی بھی باتیں سننی ہے۔ جی جی ہاں یہ مت سوچنا آج تو پتہ نہیں کتنے خطیب بیٹھا کے رکھ دیے۔ جی جی جی۔ ہاں بس توجہ کیجئے، میرے نبی کی زندگی دیکھیے پیارے، آقا کریم کی زندگی دیکھو، ہمارے گھروں کے حالات۔ ایک دن نا میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چلنے لگی، بات ہی بات میں، اور اس روایت کو بیان کیا گیا میرے نبی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ کہاں لیٹے ہوئے تھے؟ بستر پہ آرام فرما رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، فرماتی میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، اچانک نا دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ بجا، فرماتی میں گئی دروازہ کھولا، جیسی دروازہ کھولا نا ایک بوڑھی عورت آئی، اور یوں آنکھوں پہ ہاتھ اس کا، آ کے کہنے لگی عائشہ تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا ہے؟ فرماتی جیسی اس خاتون نے اتنا کہا نا عائشہ تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا ہے، فرماتی نبی بستر پہ آرام فرما رہے تھے، وہ آواز میرے نبی کے کانوں تک پہنچی، اور فرماتی فوراً سرکار بستر سے اٹھے اور اپنے کپڑے سنبھالے باہر آ گئے۔ جیسی اس عورت کو دیکھا میرے نبی نے ہاتھ پکڑا، بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرمایا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ فرماتی گھر میں کچھ کھجوریں تھی میں نے پیش کر دی۔ پھر نبی نے فرمایا اور کچھ ہے؟ فرمایا دودھ تھا وہ بھی میں نے دے دیا۔ پھر فرمایا اور بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا حضور کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ پھر آقا نے فرمایا اور کچھ ہے؟ حضور ایک چادر بھی ہے، نئی چادر، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ فرماتی نبی نے سارے سامان لے کے اس بوڑھی عورت کے گود میں رکھ دیا۔ بہت توجہ سے میری بات سننا، اس بوڑھی عورت کی گود میں رکھ دیا۔ فرماتی جب وہ جانے لگی نا میرے نبی پیار سے بات کرتے جاتے، پیچھے پیچھے چلتے جاتے، فرماتے خاتون گئی، نبی گئے بستر پہ لیٹے، اور آقا کریم نے یوں دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے۔ فرماتی حضرت عائشہ میں صحن میں تھی، نبی کمرے کے اندر تھے، اور سرکار جب روئے نا ہچکی بھر کے، مجھے آقا کریم کے رونے کی آواز باہر آ گئی، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن اس وقت فرماتی میں پہلے سوچ رہی تھی نبی سے پوچھوں گی کہ یہ خاتون کون ہے جس کے لیے نبی نے اتنا سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتی میں باہر بیٹھی تھی، نبی کے اندر سے رونے کی آواز آئی، عائشہ صدیقہ فرماتی میں برداشت نہ کر سکی، فرماتی میں نے چھلانگ لگائی، نبی کے بستر پہ پہنچی، اور فرماتی جب میں نے جا کے نبی کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے نا، آقا کریم کا چہرہ پورا آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، سرکار بڑے درد کے ساتھ رو رہے تھے۔ میں نے جیسے جا کے نبی کے ہاتھ اٹھائے اور اپنی گود میں مصطفیٰ کا سر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا تھا اے محبوب بتا تو صحیح کس بات نے رلا دیا ہے، بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ تم بھی پوچھنا چاہتی تھی نا یہ خاتون کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی میں چپ ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ جو بوڑھی آئی تھی یہ کوئی اور عورت نہ تھی بلکہ یہ میری خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ آج میں نے اس کو دیکھا ہے تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی ہے، آج جب یہ واپس گئی ہے تو مجھے خدیجہ کی یاد نے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا حضرت عائشہ صدیقہ سنتی ہے، کہتی آقا آج بھی آپ کو اپنی بیوی کی یاد آتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں عائشہ کیوں یاد نہ آئے، مجھے آج بھی خدیجہ کا وہ دن یاد ہے کہ تم میرے نکاح میں تب آئی ہو، جب اسلام پھل پھول گیا تھا، تم نے میرے چوکھٹ کا تب قدم رکھا ہے جب ہر نعمت ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن خدیجہ وہ ہے اس نے اس وقت میرے لیے دروازہ کھولا تھا جب سارے زمانے نے
محمد کے لیے دروازہ بند کر دیا تھا، اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا جب سارے زمانے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے، فرماتے ہیں عائشہ تمہیں کیا بتاؤں، ایک دن جب میں گھر سے واپس کر کے اندر آیا، جیسی میں چلا ہوں دروازے پر پہنچا نہیں تھا، اتنے میں اچانک میں جیسی دروازے پہ پہنچا، فرماتے عائشہ میں نے ابھی دروازے پہ دستک بھی نہیں دی تھی، میں نے کبھی کھانسی بھی نہیں کی تھی، جیسی قدم رکھا ہے قدم بعد میں دروازے پہ پہنچا، دروازہ پہلے کھل گیا تھا، جیسی دروازہ کھلا میں نے جا کے کہا تھا خدیجہ ذرا سچ تو بتا، آج اتنے دن ہو گئے تیرے ساتھ رہتے رہتے، اتنا وقت گزر گیا تیرے ساتھ رہتے رہتے، لیکن بتا تو سکی کبھی دروازے پہ آ کر کے آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کبھی دروازے پہ آنے کے بعد دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اے خدیجہ بتا تو صحیح دروازہ کیسے کھول دیتی ہو؟ فرماتے ہیں عائشہ سنو، اس وقت خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ جیسی گلی میں موڑ مڑا کرتے ہیں، پہلے چوراہے پہ ہوتے ہیں، آقا آپ دروازے پہ بعد میں آتے ہو، نبوت کی خوشبو گھر میں پہلے آ جایا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ مفتی حماد میاں صاحب قبلہ۔ یار بیوی دیکھو، ابھی شوہر دوسرے چوراہے پہ ہے، خوشبو نے بتا دیا، فرماتی دروازے پہ آپ بعد میں آتے ہو یا رسول اللہ، خوشبو پہلے آ جاتی ہے، اور میں تو خوشبو سونگ کے پہچان لیتی ہوں میرا ماہی آ گیا، میرا محبوب آ گیا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں عائشہ جب میں نے گھر میں قدم رکھا میرے سر پہ چوٹ کے نشان تھے، بدن پہ خون کے دھبے تھے، عائشہ نے میرا چہرہ دیکھا، دیکھ کے رونے لگی، کہنے لگی لگتا ہے محبوب آج پھر تیری قوم نے تجھ کو ظلم سے اور پتھروں سے ستایا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں عائشہ جس وقت خدیجہ نے یہ بات کہی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے تسلی کے لیے سر پہ ہاتھ رکھا، میری چیخ نکل گئی، خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا، لا کے بستر پہ بیٹھایا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ تمہیں کیا بتاؤں، جب میں گھر سے گیا تھا تو گھر میں کوئی کھانے کا سامان نہ تھا، لیکن جب میں واپس آیا مجھے خدیجہ نے جب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اپنے پیر کے پاس سے ایک پیالی اٹھائی ہے، اس پیالی کے اندر کھجوریں تھی، ثاقب کھجوریں، فرماتے میرے نبی کہ عائشہ خدیجہ نے ایک کھجور ہاتھ میں لی، میرے منہ کے اندر دی، دوسرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا، پھر دودھ کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر کے مجھے پلایا، فرماتے ہیں ایک کھجور کھلاتی جاتی تھی اور دودھ پلاتی جاتی تھی اور ساتھ میں کہتی جاتی تھی محبوب اداس نہ ہو، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ پتھر مارنے والے تیرے مذہب کا پرچم لے کے آگے بڑھیں گے، محبوب اداس نہ ہونا۔ آقا فرماتے ہیں جب آخری کھجور رہ گیا میں نے ہاتھ پکڑا خدیجہ کا، ذرا توجہ سے سننا یہ آخری جملہ، آقا فرماتے ہیں کہ جب آخری کھجور رہ گیا میں نے خدیجہ کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا خدیجہ میں نے تو کھا لیا ہے لیکن سچ بتا تو نے بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو بتا تو نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، اور جوانوں تم سے بات کہنا چاہتا ہوں، یہیں پہ ٹھہر کے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم چوراہوں پہ جاتے ہیں ہمارا موڈ فریش ہوتا ہے، یاروں میں بیٹھ کے ٹھٹے لگاتے ہیں ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، لیکن جیسی گھر میں قدم رکھا بیوی کا چہرہ دیکھا چہرے پہ 12 بج جایا کرتے ہیں، ایسا لگتا کہ کسی کا جوتا کھا کے آیا ہے، جیسی بیوی پوچھتی ہے کھانا کہ نہیں کھانا ہے، کھانا لگا دیا گیا ہے، تیور چڑھا کے بیٹھ جاتا ہے، سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار تک نہیں ہے، یار ذرا رحم کیا کر، وہ تیری جیون ساتھی ہے، اس نے کھانا لگایا، تو نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، تو نے جانوروں کی طرح رکھا دیکھا، کھایا پیٹ بھرا باہر نکل جاتا ہے، یار تو نے اس سے کیوں نہیں پوچھا، وہ بھی تو صبح سے تیرا رستہ تک رہی تھی، وہ بھی تو سوچ رہی تھی شام کو شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی، جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، تو نے اپنا پیٹ بھر دیا، یار تو تو یاروں کے ساتھ چائے پی کے آیا ہے، دوستوں کی محفل میں ناشتے کر کے آیا ہے، لیکن اس سے پوچھ صبح جب تو گھر سے گیا تھا تیرے کپڑے کہیں پڑے تھے، برتن کہیں چھوڑ کے گیا تھا، تیرے گھر کا بستر بگڑا ہوا تھا، تیرے گھر میں کوڑا پڑا تھا، لیکن جب تو شام کو آیا ہے ایک ایک کپڑا تجھے پہ لگا ملا ہے، گھر کے اندر صفائی ملی ہے، بستر تجھے سجا ملا ہے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تو گیا تو ہر چیز میں ترتیب چھوڑ کے گیا تھا، اب جب آیا کہ ہر چیز ترتیب سے لگی ہے، مجھے بتا تو سکی یہ تیرا بستر کس نے سنبھالا ہے، تیرے کپڑے کس نے اٹھا کے رکھے ہیں، تیرے گھر میں صفائی کس نے کی
کی ہے, تیرے برتن کس نے دھوئے ہیں, تیرے پھینکے ہوئے جوتوں کو سیدھا کس نے کیا ہے. تو کہے گا میرے گھر میں نوکرانی نہیں ہے, کوئی کام کرنے والی الگ کی دایا نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہاں صاحب بستر بھی اس نے ٹھیک کیا ہے, کپڑے بھی تیرے اس نے ٹھیک کیے ہیں, تیرے گھر کی صفائی بھی اس نے کی ہے. یار یہ تو صبح سے کام کرتے کرتے تھک گئی, اس نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا, صرف یہ سوچ کر کے کہ شام کو شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ کھانا ہے, شام کو شوہر آئے گا اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور تو نے آ کر کے پہلے چہرہ بگاڑ لیا, تو نے ایک بار اس سے کیوں نہیں پوچھا کہ تو نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. اپنے پیٹ بھر کے چلے جاتے ہو. یار وہ تیرا جیون ساتھی ہے, تیری شریک حیات ہے, تیرے دکھ اور غم کے ساتھی ہے, تیری خوشی کے ساتھی ہے. مزہ تو تب تھا جب تو دسترخوان پہ بیٹھا تھا, حکمہ منہ میں بعد میں لے کے جاتا, پہلے بیوی سے پوچھ لیتا بتا تو نے بھی کھایا کہ نہیں کھایا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر بیوی کا دل خوش ہو جاتا, ادھر کرم مدینے والے گنبد خضرا کے آقا کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت ہمارے نبی کی شان مفتی حماد میاں صاحب قبلہ. اگر یہ زندگی ہوگی نا تو پھر طلاقیں نہیں ہوں گی. جی جی یار تم اپنا پیٹ بھر کے چلے گئے, اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تو نے کھایا کہ نہیں. جی جی جب تمہیں اس کی پرواہ نہیں, وہ جوتا لے کے کھڑی نہیں ہوگی تو کیا کرے گی. بے شک بے شک. جی میں کہتا ہوں اس کی بھی رضا کچھ تلاش کرو. کھانے سے پہلے اس سے پوچھ تو نے کھایا کہ نہیں. اگر وہ چپ ہے تو ہاتھ پکڑ کے بیٹھا, میں کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے تو کھا. جی جی جی. اور یار اتنی سی بات کہہ دو, بس اتنا عورت کا دل رکھ لو, پھر چاہو اسے پیر کی جوتی بناؤ, چاہو پھر اسے زمین پہ جیسا چاہو ویسا چلاؤ, اور تجھ سے پوری زندگی اف نہیں کرے گی. مگر شرط ہے پہلے اس کا بھی تو دل جیتنا جانو. جب من میں آیا تب کوٹ لیا, جب من میں آیا تب پیٹ لیا, باہر ایسے نکلا کپڑے جھاڑ کے جیسے اس سے بڑھیا کوئی ہے ہی نہیں. عورت کو مارنا جوان کوئی کمال نہیں ہے, اگر وہ پٹ رہی ہے نا کمزور نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. اگر تو تم مار سکتے ہو, ایک بیوی بھی مار سکتی ہے. جی 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 جی. لیکن تو گالی بکتا رہا, وہ چپ کھڑی رہی, تو مارتا رہا, وہ ہاتھ نیچے کر کے کھڑی رہی. اس نے تیرے خلاف زبان تک نہ کھولی, تیرے خلاف اس نے ہاتھ تک نہ بڑھایا. کیا اس میں طاقت نہیں تھی؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتی؟ طاقت اس میں بھی ہے, کھانا وہ بھی کھاتی ہے, وہ بھی تجھے مار سکتی تھی, وہ بھی گالی بکتی تھی. لیکن پتا ہے وہ کیوں نہیں اتنی ضرورت اور حرکت کرتی ہے؟ اسے یاد ہے جب وہ گھر سے چلی تھی, باپ نے بیٹی کے آگے آ کے کہا تھا بیٹی پردیس جا رہی ہے, اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے, اپنے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی کا خیال رکھ لینا. اے میری بیٹی اگر اس گھر سے نکالی گئی تو باپ کی پگڑی پہ داغ لگ جائے گا, اگر اس گھر سے تو بے عزتی کے ساتھ واپس آ گئی تو ہم کسی کو منہ نہیں دکھا پائیں گے. اور یار یاد رکھو طاقت اس کے بھی اندر ہے, طاقت تمہارے بھی اندر ہے. اگر وہ چپ کھڑی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ مار نہیں سکتی, بلکہ صرف اس لیے کھڑی ہے کہ اگر آج میں نے ہاتھ اٹھا دیا تو دنیا مجھے کچھ نہیں کہے گی, میرے باپ کو گالیاں دے گی. کوئی کہے گا کیسی پرورش بیٹی کی ہے, کوئی کہے گا کیسے باپ کی بیٹی ہے, کوئی کہے گا کیسے گھرانے کی بیٹی ہے. اور یار تیرے ظلم سہتی رہی, تیری مار کھاتی رہی, صرف اس بنیاد پر کہ دنیا تجھ پہ ظلم کر لے لیکن میرے باپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور یار بیٹی ہوتی ہے کہ سارے ظلم سہے ہیں تو تیرے لیے رہی, بوڑھے باپ کی سفیدی کے لیے صحیح ہے. اگر تجھے جنت چاہیے تو بیویوں کو ستایا نہ کرو, انہیں منایا کرو. اگر ادھر بیوی دعا دے دے گی ادھر مدینے والے مصطفیٰ جنت کا اشارہ. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت ہمارے نبی کی شان. تم سے کس نے کہہ دیا بیوی کے پاس جنت نہیں ہے؟ جی جی مر کے دیکھ لڑکے پھر بتاتے جنت تیرا باپ دلاتا ہے کیا. ہاں لوگ کہتے بڑا کڑوا بولتا ہے یہ مولوی, ایسا نہیں بولنا چاہیے, لیکن سچ کہتا ہوں جب ہمارے اعتقاد اتنے کمزور ہو جائیں نا کہ گلا دبا کے مر جاؤ, شفاعت قبر میں ہی رکھی ہے. چل بیٹے پتہ چلے بھائی, حق ہے اس کا آپ پر, مہربانی کرو. اس کو ستا کے اگر جنت میں جانے کی کوشش کرو گے نا, پہلے گریبان پکڑ کے پل صراط پہ روکے گی. ان علماء سے پوچھو کتنا لمبا چوڑا راستہ ہے, لمبائی بتا دیتا ہوں, چوڑائی یہ بتا دیں گے. لمبائی 500 برس کی ہے. کتنی؟ 500 برس. چوڑائی ان سے پوچھو فٹوں میں ہوگی کہ گزوں میں ہوگی, سب جانتے. بال سے زیادہ باریک ہوگی, تلوار سے زیادہ تیز. فرمایا گیا اگر حق ہے نا کسی کا, وہ بندہ اس پہ ویسے ہی ڈر لگ رہا ہوگا یار نیچے دوزخ, اور اوپر وہ ویسے ہی پھسل کے عمل تو ہے نہیں جو رپٹ کے چلے جائیں, ویسے ہی ڈگمگا رہا ہوگا. وہاں کے گریبان پکڑے اور ایسے ہلا کے کہے گی بتا
میرا حق مار کے کدھر جا رہا ہے. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ میرا حق مار کے جی کدھر جا رہا ہے یار. اپنی بوجھ بن جائیں گے اور پھر گریبان پکڑ کے ہلا دیا اس نے، پھر کدھر جائیں گے. مہربانی کرو حق ادا کر کے مرو. توجہ ہے آپ کی. میں نے کہا تھا کبھی کھانے سے پہلے ان سے بھی پوچھ لیا کرو جی کہ تم نے کیا کھایا کیا نہیں. وہ ایک کمنٹ اس پہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ایک صاحب کہنے لگے جی غلطی عائشہ کی ہے، غلطی عائشہ کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں بھائی کچھ تو سوچ لو، مہربانی کرو. غلطی اس کی ضرور ہے لیکن تم کیا اندھے ہو گئے ہو؟ چلو چل کے پھر سارے لوگ مل کے عائشہ کے لیے بد دعا کرتے اور عارف کے گلے میں ہاتھ ڈالنے چل کر کے اس کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے یار. آج عائشہ اس کے باپ سے پوچھو جس نے بیٹی کھوئی ہے. جی اس کے باپ سے پوچھو جس نے بیٹی کھوئی ہے کیا درد ہوتا ہے بیٹی کے کھونے کا. قاری صاحب قبلہ نے بڑی اچھی باتیں کہیں. جب یہاں سے رخصت ہوتی ہے تب خاندان روتا ہے. جی اور جس گھر سے جوان بیٹی کی لاش اٹھی ہوگی اس گھر کا عالم کیا رہا ہوگا. بے شک بے شک. سوچو مہربانی کرو جوانوں. اگر ایسے کوئی ہماری وجہ سے مر گیا نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی کڑوا بولتا. پتہ چلے گا جنت کتنی مشکل سے ملے گی. اتنی بھی سستی نہیں پلیٹ میں اٹھا کے کھا لی. جی ہاں بہت مشکل ہے جنت کا معاملہ بھی. مہربانی کرو کسی کو ستایا نہ کرو، کسی کو رلایا نہ کرو اور مہربانی کرو حق دے کے مرو. حق کھا کے مت مرو. جی حق دے کے مرو، حق کھا کے مت مرو. ہم نے یہ دیکھا ہے بیٹیاں پردیش چلی جاتی ہیں نکاح کے بعد، ادھر سسرال والے بس انہیں تو پھر نوکرانی مل گئی ہے، ادھر باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹی تو بس تنہا ہو گئی. نہ سسرال والے ساتھ نہ میکے والے ساتھ. بھائیوں نے بھی دروازے بند کر دیے بہن کے لیے، کیونکہ آتی ہے نا تو بھائی بھی منہ ٹیڑھا کر لیتا ہے. جی بیویاں ان کی آنکھیں نکال کے دیکھتی ہیں اب کیا لینے آ گئی ہے، ابھی تو بھات دیا تھا. ہاں سب جوڑے بیٹھی رہتی ہیں بھابیاں، ابھی تو بھات دیا تھا. اور یہ نہیں دیکھتی خود کتنا کھا کے بیٹھی ہے. جی اس کی ایک 500 روپے کے کپڑے فلا ٹائم پہ بنائے تھے، 1000 کے فلا ٹائم پہ بنائے تھے، پورے سال کا اسٹیمیٹ. ایسا لگتا ہے پورا حساب مینیجر یہی بیٹھا ہے. جی سب جوڑ کے بتا دے گی ابھی تو دیا ہی تھا، پھر آ گئی. یار مہربانی کرو، ان کا بھی حق ہے اس گھر میں. اور میں باپوں سے گزارش کروں گا مرنے سے پہلے بیٹیوں کو کم سے کم ایک کمرہ دے کے چلے جاؤ. جی 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 ایک کمرہ بیٹیوں کو دے کے چلے جاؤ، جبکہ ان کا حق ہے جائیداد میں. کھا کے مر جاتے. بیٹی کی جائیداد کھائی حج کو چل دی ہے، 3 عمرے کر کے مر گیا، ایک حج کر کے مر گیا اور بیٹیوں کا حق نہ دے سکا. مہربانی کرو ان کا حق جو ہے نا دے کے مرو. شریعت میں حق ہے، مولوی نہیں کہہ رہا ہے صرف بتا رہا ہے مولوی. ان کا حق ہے کھا کے نہیں دے کے مرو. کھا کے نہیں دے کے مرو. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم نے بیٹیوں کے نکاح کر دی پردیش چلی گئی، ان کا حق نہیں رہ جاتا. یار مہربانی کرو باپ کے انتقال کے بعد جب بیٹیاں آتی ہیں اور بھائی آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں، بھابیاں تیور بدل کے جب ان کا چہرہ دیکھا کرتی ہے نا تو انہیں پھر باپ کا چہرہ یاد آتا ہے. وہ کہتی میرے باپ کم سے کم جب انتقال کیا تھا تو ایک کمرہ دے کے تو چلا جاتا، جب میں آتی تو اپنا حق سمجھ کے اس میں بیٹھ جاتی، اپنا حصہ سمجھ کے آرام سے آ تو جاتی. اب تو دروازے تک آتے ہوئے حیا آتی ہے، اب تو اس گھر میں آتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ خیال بیٹیوں کو آیا کرتے ہیں اور یار اللہ نے تمہیں دولت دی، تمہیں 10-20 بیگھے زمین کا مالک بنایا، تم نے ساری زمین اٹھائی بیٹوں کے نام کر دی. بیٹیوں کو پھوٹی کوڑی نہ دے سکے، جہیز کے نام پر تو 4000 یا 10-5 لاکھ دے دیے، چھٹی ہو گئی. یار اس سے دے دینے سے تمہارا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے. زمین میں بیٹیوں کا حصہ ہے تو دے کے مرو، مکان میں بیٹیوں کا حصہ ہے تو دے کے مرو. مہربانی کرو بیٹیوں کو اتنی جگہ دے کے جاؤ تاکہ تیرے مرنے کے بعد جب اسے تیرے مکان کی یاد آئے اور اس گھر کے اندر قدم رکھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، بلکہ جب سکون سے بیٹھا کرے اس کے ہاتھ اٹھ جائے کرے اور کہا کرے یا اللہ میرے باپ نے اس گھر کے اندر میرے سکون کی جگہ چھوڑ دی ہے، یا اللہ تو میرے باپ کے لیے قبر میں آسانی پیدا فرما. سبحان اللہ بے شک. نعرہ